اور مین وائل عامر صاحب آپ بتاتے ہیں، آپ چیف وپ ہیں، ایم اے تو ہیں ہی آف کورس، تو یہ آج جو ملاقات ہوئی ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے آپ لوگوں کی، یہ کوئی قابل ذکر پیش رفت ہے یا بس ایسے ہی ٹرک کی بتی ہے ٹھیک ہے بس؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں بدامی صاحب کے اسلام آباد کا کیپٹل کا سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. اوکے. اور آپ جانتے ہیں کہ عوام کی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے. ملک معاشی طور پر ڈوب رہا ہے. آپ کے 3 صوبے دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں اور آزاد کشمیر جو ہے اس میں عوام سڑکوں ہیں. اور 70% انڈسٹری، میں 2 دن پہلے گجرانوالہ تھا تو وہاں کارخانہ دار چھوٹے اور بڑے سے بات ہوئی، ہوم انڈسٹری والوں سے اور بڑے انڈسٹریلسٹ سے بھی. انہوں نے کہا 70% کارخانے فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بند ہو گئے ہیں. جو سکل لیبر تھی وہ چاند گاڑیاں اور چنگچی رکشے چلانے پہ مجبور ہو گئے، مزدوری کر رہے ہیں. کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جو اس سسٹم کا طاقتور وزیر کہہ رہا ہے کہ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے. اور میں اپنے بھائی حسن مرزا کی بات کو بڑھاؤں گا، توجہ ہٹانے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ سیاسی قبضہ گروپ ہیں، آپ فارم 47 کی حکومت ہے، جان چھوڑیں اس قوم کی. 5 بجٹ دے دیے، آپ کی کارکردگی صفر ہے، ملک آگے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے. تو عوام کو مینڈیٹ دیں اور ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کریں اور ملک میں نئے الیکشن کروائیں، اور جو الیکشن میں عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے وہ آئین کو ری رائٹ کرے. تو سر وہی پوچھ رہا ہوں نا، آج جو عامر صاحب آپ بتائیں نا، آج جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، نئی بحث چھیڑ دی ہے. جی میں تو آپ سے سر آج کی یعنی یہ اس سمت میں کوئی پیش رفت ہے؟ چونکہ طارق فضل چودھری صاحب آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں. ملاقات کا جی ہاں جی ہاں میں اس ملاقات کا سیاسی طور پر، سیاسی ورکر کے طور پر حامی ہوں. ٹھیک. طارق فضل صاحب اسمبلی میں میرا کاؤنٹر پارٹ ہے. میں اپوزیشن میں کا چیف وپ ہوں، وہ گورنمنٹ کا چیف وپ ہے. اور جو لائزان اور بریجنگ ہے وہ ہم دونوں کے درمیان سے آگے بڑھتی ہے. صحیح ہے، اچھی بات ہے، حکومت آگے بڑھی ہے. اب عملاً اگر یہ آگے بڑھتے ہیں اور اگلے 1-2 ہفتوں میں عمران خان صاحب کی فیملی کی، ان کی ڈاکٹرز کی رسائی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک مثبت پیش رفت ہے. اس سے ایک سیاسی استحکام آئے گا اور ہم پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. اگر سیاسی استحکام آئے گا تو اللہ کرے یہ ملک آگے بڑھے اور اس ملک میں معاشی. طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ سنجیدہ ہیں، تو وزیر اعظم نے مذاکرات کی دعوت دے رکھی ہے. اسپیکر چیمبر نہیں تو کانسٹیٹیوشن روم یا پارلیمنٹ میں بات یا ملاقات ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خان صاحب تک رسائی دے دیں تو ہم بھی ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں ہم بالکل سنجیدہ ہے. ہماری پارلیمانی پارٹی بالکل سنجیدہ ہے. ہماری دونوں ایوانوں کے اراکین پارلیمنٹ مکمل اعتماد کرتے ہیں اپنے دونوں اکابرین پر، جو اپوزیشن لیڈر سینٹ ہیں اور قومی اسمبلی ہے. اور آج کی یہ ملاقات ہے، کل بھی ایک وفد آ رہا ہے ملنے. تو اللہ کرے اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہو، یہ اچھی بات ہے. جہاں تک آپ نے بات صوبوں کی تو میں آپ کو پدامی صاحب عرض یہ کروں کہ صوبے تو وقت کی ضرورت ہے، ضرور یہ بات ہے. ابھی سب پاکستان میں کتنے صوبے ہیں؟ 4. 4 کے بعد اگلی گنتی کب آتی ہے؟ 5. 5 کے بعد 6. جو 5واں صوبہ ہے جس کی ڈیمانڈ بھی ہے، جس کی وائبلٹی بھی بنتی ہے، جس کی ضرورت بھی ہے، جس پہ آلموسٹ کنسنسس بھی ہے، وہ صوبہ ہے جو جنوبی پنجاب سرائکی صوبہ. بھائی اب 4 سے 5 کر لیں، 5 کے بعد پھر 6 کر لیں، پھر 7 کر لیں. ایک دم 18-20 صوبے کہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ وہ جو ہوگا نہ ناچنے والا ماں. ٹھیک ہے. اچھا یہ گمراہ کر رہے ہیں. اب یہ کوئکلی اختیار صاحب آپ ایک کامنٹ کر دیجیے، پھر میں حسن صاحب سے کامنٹ لینا ہے. بات وہی تھی کہ آپ ایک بہترین ڈاکٹر ہے یار پاکستان کا. ٹھیک ہے. میں نے اختیار صاحب یہ کہا کہ میاں صاحب چاہتے تھے کہ عدنان صاحب علاج کریں تو میاں صاحب کو عدنان صاحب مل گئے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل صاحب رسائی ہو تو ان کو کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ سوال تھا اختیار صاحب. میں نے آپ کو بتایا آواز کٹ گئی تھی عارف کا، ڈاکٹر محمد عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی جی بہترین آنکھوں کی بیماریوں کے لیے پاکستان میں میرے خیال میں ان سے بہتر کوئی ڈاکٹرز ہیں نہیں، وہاں سے ان کا علاج کریں. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے تو دیکھیں
احسان نہ جتائیں، یہ عامر ڈوگر صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن احسان نہیں جتانا چاہیے. نواز شریف دل کے عارضے میں بھی مبتلا تھے، ان کو دیگر بیماریاں بھی تھیں، اور عمران خان نے تو سرکاری اسپتال کی رپورٹ تک کو تسلیم نہیں کیا. یاسمین راشدہ صاحبہ کیا تو شیرین مزاری کیا، کوئی اور کیا، جب تک انہوں نے شوکت خانم اسپتال کا بورڈ نہیں بٹایا اور اپنی تسلی نہیں کی، اس کے بعد پھر ان کو کہیں جانے کی علاج کی وہ ملی، اجازت ملی. تو تاریخ جو ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے. کوئی کم سنگدلی آپ نے نہیں دکھائی، نہ آپ کے لیڈر نے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. اختیار صاحب 11:02 پہ پروگرام شروع ہوا ہے، 11:35 تک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب 2 ڈاکٹرز کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان پر اعتماد ہے، ان کو رستہ رسائی دیتے ہیں. آپ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ دیں گے یا نہیں دیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی سنگدلی نہیں دکھائی. حضور میری بات سنیں. اب ہاں یا نہ کہتے ہیں نا، کیا ہے مطالبہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ رسائی تو ان کے بیٹوں کو بھی ملی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنیوا میں وہ چلے گئے GST 8+ کی سٹیٹس پر دیکھیں نا. میں کہہ رہا ہوں ایک ڈاکٹر کی ملاقات، آپ کہہ رہے ہیں بیٹا GST+ چلا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ٹریک ریکارڈ جو ہے ملاقاتوں کا ٹھیک نہیں ہے. ملاقات ہوتی ہے تو شرارت ہوتی ہے. ابھی تو ملاقات کا میں نے سوال ہی نہیں کیا. ڈاکٹر کی رسائی، میڈیکل ملاقات، ڈاکٹر کی رسائی، میں نے تو بہن کی ملاقات کا سوال بھی نہیں کیا. میں اتنا کہوں گا، میرے خیال میں جب بھی ضرورت ہوئی نا ملاقات کرا دی. چلو جی، آئیے آپ فائنلی ایک سٹیٹمنٹ حسن مرتضیٰ صاحب میں نکلوانے میں کامیاب ہو گیا ہوں ٹورڈ اینڈ کہ جب ضرورت ہوئی تو ملاقات. اس کا مطلب یہ ہے حسن صاحب کے بقول آپ کے ابھی ایشو جاری رہے گا اور باقی ایشوز پس منظر میں رہیں گے اور یہی موضوع بحث رہے گا. حسن صاحب ایسا ہی لگتا ہے پھر تو اختیار صاحب کے جواب سے؟ جی یقیناً میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے بھی ٹاک شوز میں آتے ہوئے، اور یہی سارے دوست جو ہیں وہ عامر ڈوگر صاحب، اختیار ولی صاحب، میرے لیے دونوں بڑے محترم ہیں. ڈوگر صاحب اور میں تو کٹھے بھی رہے ہیں، ایک پارٹی میں بھی رہے ہیں، ایک اسمبلی میں بھی رہے ہیں. اختیار صاحب بھی بڑے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان 5 سال پورے ہونے تک ان کی یہ شکایت دور ہو جائے اور وہ دور کرنے کی کوشش کر لیں. یہ اسی پہ رہے گا. عوام کسی جگہ پہ بھی پریورٹی نہیں ہے، پاکستان کسی جگہ پہ بھی پریورٹی نہیں ہے، یہی پریورٹی ہے اور یہی ڈسکشن رہے گی. جی